بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ ماضی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے نتیجہ میں عام آدمی کی زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا اور الزام مارکیٹ فورسز کو دیا گیا، جبکہ یہ سارا سیکٹر ان ریگولیٹڈ رہا، جس کا خمیازہ عام آدمی نے مہنگائی کی صورت میں بھگتا۔ آج کابینہ کے 42ویں اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اہم فیصلے کیے ہیں جس کا فائدہ صوبے کی عوام کو پہنچے گا اور انہیں مہنگائی سے حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا۔ ان فیصلوں میں دا پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر 2021 اور دوسرا دا پریونشن آف اسپیکولیشنز ان اسینشل کموڈیٹیز آرڈیننس 2021 شامل ہیں۔ چینی کی پیداوار، ترسیل اور خرید و فروخت کو پورے نظام کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کابینہ نے تاریخ ساز اقدامات کی منظوری دی۔ پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر 2021 کے تحت شوگر ملز اور ڈیلر کے گودام کی رجسٹریشن ہوگی اور صرف رجسٹرڈ ڈیلر ہی چینی کی خرید و فروخت کر سکے گا۔ سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر کے تحت شوگر مافیا سے نمٹنا ممکن ہو سکے گا اور عوام کو سستی چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ کوئی بھی فیکٹری، ڈیلر، ہول سیل ڈیلر 2.5 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی سٹور نہیں کر سکے گا۔ اس سے زائد چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے حاصل کرنی ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ ڈیلر، ہول سیل ڈیلر چینی کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ کوئی بھی شوگر مل غیر رجسٹرڈ ڈیلر کو چینی فروخت نہیں کر سکے گا۔ اس آرڈر کے تحت کین کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو چینی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بااختیار بنایا ہے اور کسی بھی بے قاعدگی پر قانون کے تحت کارروائی کر سکیں گے۔ اس آرڈر کے تحت شوگر مل اور ہول سیل ڈیلر اپنا تمام تر ریکارڈ کین کمشنر کو دکھانے کے پابند ہوں گے۔ پنجاب کابینہ نے آج دی پریونشن اسپیکولیشن ان اسینشل کموڈیٹیز آرڈیننس 2021 کی اصولی منظوری بھی دی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ جس میں چینی، گندم، خوردنی تیل، چاول، دالیں وغیرہ عوام کو سستے داموں فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی اور ذخیرہ اندوزی کی مؤثر روک تھام ممکن ہوگی۔ اس کے تحت اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھانے کی روک تھام کی جا سکے گی اور سٹے بازی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ممکن ہوگی۔ میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رمضان المبارک قریب ہے اور ہم نے صوبے کی عوام کو ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں سے بچانا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ چیف منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو پنجاب حکومت مبارک کے مستحق ہے کہ آج جو 2 بڑے اہم فیصلے کیے ہیں جو سپلائی آف شوگر چین کی مینجمنٹ سے متعلقہ ہیں۔ ایک آرڈر ہے جو 1958 کا ایکٹ ہے اور اس کے اوپر آرڈر ہوتا ہے جو بیسک کموڈیٹیز، اسینشل کموڈیٹیز کی مینجمنٹ کے لیے، تو وہ ایک اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑا ضروری ہے اور جتنا یہ مافیا ہے جو شوگر کی اور باقی اجناس کی قیمتوں کو مینپولیٹ کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا قدم ہے پنجاب حکومت کا اور اس کے اثرات آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ میں 2 چیزیں ایڈیشنل بتانا چاہتا ہوں۔ کل سے آپ نے دیکھا ہوگا وفاقی حکومت کے ادارے FIA کی طرف سے ایک جو سٹہ باز ہیں جو شوگر پرائس ایسکلیشن میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ضروری ہے کہ چینی جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ 3 سے 4 ماہ کے اندر ہو جاتی ہے
اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو بائی پروڈکٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے گنا، وہ آ جاتا ہے 4 مہینے کے اندر پورے سال کی چینی کرش ہو جاتی ہے شوگر مل میں، یعنی اس کی بنانے کے اوپر جتنی لاگت آنی ہے وہ آپ اس وقت ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ شوگر کی قیمت جو ہے وہ سارا سال فلکچویٹ کرتی ہے، کبھی شوگر 70 روپے کی ہوتی ہے اور کبھی وہ جم کر کے 110 روپے پہ چلی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی فورسز ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ قیمتوں کے اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں کارآمد ہوتے ہیں۔ میں کل سے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے کچھ ایسے سٹے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ پہلے شوگر کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد شوگر ملز نے بھی یہ کہا اور ان کی طرف سے یہ آیا کہ یہ مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے مارکیٹ فورسز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مارکیٹ فورس لیجٹمیٹ مارکیٹ فورس ہے اور ایک فورس ہے جو اللیجٹمیٹ مارکیٹ فورس ہے، اس کو مارکیٹ فورس نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی ایف آئی اے نے جو کارروائیاں کی ہیں پچھلے 1 ہفتے میں اور اسپیشلی کل اور پرسوں 2 دنوں میں، اس میں جو گروہ سامنے آئے ہیں ان کے لیے مافیا کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپ، جو موبائل فونز، ان کے کمپیوٹرز برآمد ہوئے ہیں، ان کے لیجز برآمد ہوئے ہیں، وہ واضح ثبوت ہیں کہ یہ گروہ نہ صرف پرائس اسکیلیشن میں شامل ہے بلکہ منی لانڈرنگ، بے نامی اکاؤنٹس، سٹے بازی، ان تمام جرائم میں ملوث ہے۔ اور اگر آپ ان کی واٹس ایپ گروپس کی چیٹس کو دیکھیں جو آپ سے شیئر بھی کی جاتی ہیں اور کل بھی کی گئی ہیں، آج بھی کی جائیں گی، اس میں باقاعدہ طور پہ ڈیر کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو کہ چینی کی قیمت بڑھانی ہے، رمضان آ رہا ہے اور ہم نے چینی کی قیمت بڑھانی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں کو، کموڈٹیز کو، سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اور غریب کی دسترس میں لانے کے لیے منافع کم کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ ذخیرہ اندوز ہیں جو اس مہینے کے آمد سے پہلے باقاعدہ طور کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں، اسپیکولیشن کر رہے ہیں اور اس چیز کو بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس چین کو، اس نیٹ ورک کو توڑنا بڑا ضروری تھا، جس کے لیے ایف آئی اے نے یہ کارروائیاں کی ہیں۔ 10 ایف آئی آرز ان بڑے گروہ کے اوپر دی جا چکی ہیں۔ ان 10 ایف آئی آرز کے اندر ان کی پوری ڈیٹیل شامل ہے، وہ بھی میں ایف آئی اے سے کہوں گا کہ وہ میڈیا سے بھی شیئر کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کو جاننا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے یہ لوگ کس طرح سے، کس گھنونے طریقے سے جو ایک بیسک کموڈٹی ہے اس کی پرائسز کو اسکیلیٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر ان کے بے نامی اکاؤنٹس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے، کن کن اکاؤنٹس کے اندر پیسے وہ اس کے اندر سے لیئرنگ کرتے ہیں، کون کون سی شوگر ملز، یہ کام یہ لوگ اکیلے نہیں کر سکتے، شوگر ملز بھی اس کے ساتھ ملوث ہیں، ان کو بھی اس کے اندر نام کیا گیا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور یہ چیز اس کا اب روک تھام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ اقدام نہ اٹھاتی تو رمضان میں یہ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہے تھے۔ اب اس مافیا کو جو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت، فیڈرل گورنمنٹ مل کے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور جو پرائس اسپیکولیشن ہے اس کے اوپر قابو بھی کیا جا سکے گا۔ تمام جو بروکرز ہیں، سیل ڈیلرز ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی ہوگی، اور وفاقی حکومت پہلے سے ہی ایک قدم اٹھا چکی ہے جس میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، ایف بی آر کی جانب سے لاگو کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق بھی جون میں ہو جائے گا۔ تو جو پوری شوگر سپلائی کی چین ہے وہ مینیج ہوگی، اور یہ جو اسپیکولیشن ہیں جو غیر قانونی طریقے سے پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں اس کا سدباب کیا جا سکے گا۔ ایک چیز میں آخر میں اور بھی کہتا چلوں کہ یہ جو سو کالڈ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی لیجیٹمیٹ بروکرز ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جتنے یہ لوگ ہیں سٹے باز ہیں، کوئی کسی کا اندراج ان شوگر ملوں پہ بھی نہیں ہے جہاں سے وہ شوگر اٹھاتے ہیں، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلے حکومت نے، آپ نے دیکھا کہ جو ڈیلیوری آرڈر تھا جس کے تحت شوگر کی لفٹنگ پہلے تو تھی کہ انلمیٹڈ ٹائم تھا، آپ نے بکنگ کرا دی اور آپ بے شک سال کے لیے بک کرا کے رکھیں، وہ مل میں پڑے رہیں گے، آپ نہ اٹھائیں۔ اس سے پھر ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن
اس پہلے حکومت نے 15 دن کی پابندی لگا دی تھی. اس پابندی لگنے کے بعد اب یہ ایک نیا طریقہ بنا لیا جو واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپ نے اپنی ایک چین بنا لی اور وہاں سے آپ پرائز اسکلیشن کر رہے تھے. تو یہ جو آپریشن ہے اس کے خلاف ہے اور پورے نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے. اس کے اوپر وفاقی اور صوبائی ادارے مل کے لا انفورسمنٹ کے کام کر رہے ہیں. ایف بی آر بھی اس کے اندر شامل ہے. وہ ایف بی آر نے پہلے بھی جو شوگر کمیشن کی رپورٹ کی انکوائری ہے اس کے نتیجے میں 400 ارب سے زائد ٹیکسز ریز کیے ہیں شوگر انڈسٹری سے, جو کہ وہ پہلے انڈر دا بکس جو تھی چینی فروخت کر رہے تھے. اسی طرح سے یہ والا کام رمضان سے پہلے یہ پورا ایکشن لیا گیا ہے اور اب یہ تہیہ کیا گیا ہے کہ ان کوآرڈینیشن صوبائی اور وفاقی حکومت کام کرے گی اور یہ پروفیٹیرنگ والے جو ناجائز پروفٹ کما رہے ہیں جس کی وجہ سے چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا. بہت شکریہ. سوال ہے ایک آپ سے اور ایک شہزاد اکبر صاحب سے. کل ایک بڑی پیشی ہونے جا رہی ہے ڈیک پہ. شہزاد اکبر صاحب سے میرے پوچھی کو کل ایک بڑی پیشی ہونے جا رہی ہے ڈیک پہ, جس پر باقاعدہ طور پر کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے سیاسی کارکنوں کو ساتھ لائیں گی اور اگر وہاں پر ان کے جو اٹھائے گیا تھا اس کو گرفتار کیا گیا تو بھرپور احتجاج ہوگا. ابھی یہ پروویژن بیل پر ہے لیکن یہ جو رویے کے حوالے سے نیب صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے حفاظتی کس قسم کے ویڈیوز دے رہے ہیں جو شہزاد اکبر صاحب یہ بتا دیجیے گا. اور سیاست یہ بہت بڑے کام اپنے کیا ہے شوگر مافیا کے حوالے سے, لیکن آج سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا کہ بلدیاتی ادارے بھی بحال کیے جا رہے ہیں. تو بلدیاتی ادارے اگر آج سے بحال ہو جاتے ہیں تو پنجاب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کس طریقے سے پنجاب حکومت لے کے چلے گی؟ کوئی ریویو پٹیشن ڈالے گی سپریم کورٹ پہ یا انہیں کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کام کرے گی؟ بہت مہربانی. جہاں تک آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ جو آج بلدیاتی اداروں کے بارے میں ہوا ہے تو اس سلسلے میں ابھی ہمیں ڈیٹیل ججمنٹ موصول نہیں ہوئی ہے. تو جیسے ہی ججمنٹ ہمیں وصول ہوگی تو اس کے اوپر پھر ہم اپنا جو لیگل جو ہوگا پھر اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پھر ہی ہم آپ کے ساتھ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا لیگلٹی ہے اور کیا ایشوز ہیں وہاں پہ اور ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح لیگلی ہم نے آگے جانا ہے. اور جو دوسرا سوال ہے آپ کا مریم کی پیشی سے متعلقہ, تو دیکھیے یہ تو مافیاز کا اور مجرموں کا بڑا پرانا رویہ رہا ہے کہ جب بھی کسی ادارے کی طرف سے کوئی سوال اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا. خاندان کی ہسٹری بھری پڑی ہے, سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا گیا, قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. ابھی ان کو وہاں پہ اس لیے تو نہیں بلایا گیا ان سے کہ انہوں نے کسی مائکرو بایولوجی کے اوپر کوئی لیکچر دلوانا ہے. منی لانڈرنگ ان کے اوپر چارجز ہیں, اس کے اوپر کوشچنس کرنے کے لیے ان کو بلایا ہے. پہلے بھی بلایا گیا تھا تو 600 لوگوں کا جتھا لے کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو کام وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے کرنا ہے وہ تو اداروں کو تحفظ دینے کا اور ایک سپورٹ سسٹم کا ہے. مین نیب کی طرف سے ان کو سیکشن 19 کا نوٹس ہے جس میں انہوں نے پیش ہونا ہے. پہلے وفاقی حکومت کو لکھا گیا, نیب کی طرف سے ان کو رینجز درکار ہوں گے کیونکہ یہ کھلم کھلا مریم نواز اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم چر توڑیں گے نیب کے اوپر. تو ایک نقص عمل کا بھی خدشہ ہے اور دوسرا کورونا بھی اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ذمہ داری کا ثبوت ہے کہ آپ سینکڑوں لوگوں کا جتھا لے کے دفتر میں آ جائیں. تو اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی طرف سے رینجز دے دیے گئے ہیں, صوبائی حکومت کی طرف سے پولیس کے انتظامات ہیں اور بالکل وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو مینیج کریں. باقی یہ میرا خیال ہے سوال آپ کو بھی اور عوام کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنے لاڈلے کیوں ہیں. جب کوئی بھی شخص اس کو کوئی ادارہ بلائے, چاہے اینٹی کرپشن بلائے, نیب بلائے, FIA بلائے, FBR بلائے, وہ جواب دہ ہے. تو یہ کون سے انٹچیبلز ہیں کہ ان کو بلانے کی جرت بھی نہیں کی جا سکتی, ان سے سوال کی جرت بھی نہیں کی جا سکتی, تو ان سے کون پوچھے گا؟ محمد شاہد چودھری 92 نیوز لاہور سے میرا تعلق ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کا جو کانٹریکٹ ختم ہوا البراق اور فواد کے ساتھ, تو اس وقت اس حوالے سے کیوں توجہ نہیں دی گئی کہ بعد میں جو ہے صفائی کی صورتحال بہت خراب ہوگی؟ آج آپ دیکھتے ہیں
کئی ماہ گزر چکے ہیں، لاہور میں صفائی کی صورتحال بہت خراب ہے. اس سے پہلے میاں اسلم صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی لاہور کو صاف کیا، اس کے بعد بیچ میں جو ہے وہ گیپ آ گیا، کچھ چیزیں سامنے آئی. اب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ صفائی کی صورتحال بہتر ہوگی، لیکن ابھی تک لاہور میں صفائی کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں خامیاں ہیں اور اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ لاہور کی صفائی کے حوالے سے جو ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے، جہاں تک اس کے لیے ہم نے منسٹرز کی پہلے بھی ڈیوٹی لگائی تھی اور اب بھی ہم نے تمام ڈسٹرکس کے اندر اپنے منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اس کے اندر اس کی ڈیٹیل دی ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں چیک کرنی ہیں اور ان کی رپورٹ دینی ہے. ویسٹ مینجمنٹ کی جہاں تک بات ہے، آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. الٹیمیٹلی اس نے ختم تو ہونا تھا، اس کنٹریکٹ کو ہم نے ایکسٹینڈ بھی کیا اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوا پھر دوبارہ ہمیں اس کے اوپر کافی ساری بچت بھی ہوئی ہے اور اس کا جو بورڈ ہے اس کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹولی بھی کچھ چینجز ہوئی ہیں. یہ ویسٹ مینجمنٹ ایک کمپنی ہے اور اس کو ہم سپورٹ اور دے سکتے ہیں، لیکن ڈیسیژن انہوں نے خود کرنی ہے. انشاءاللہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر آپ کو بڑے اچھے نتائج ملیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا کہ بالکل رمضان کے حوالے سے تیاری جو بہت اچھے طریقے سے روک تھام کی جا رہی ہے، بٹ آج بھی جو ہے شوگر مل کلینر شاہروں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے ساتھ بات نہ مانی تو ہم اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اگر جو ہے چیز کیا اندوز ہوئی اس میں رمضان کے اندر. تو اس حوالے سے جو ہے حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کرنی چاہیے اگر اینڈ ٹائم پر انہیں یاد نہیں جاتا. یہ ابھی جو ذکر کیا ہے جن آرڈیننسز کا، یہ انہیں کا پیش خامہ ہے کہ ہم نے ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے اور ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور ان کا جو چین ہے وہ کنٹینیوس چلتا رہے. اور رمضان کے لیے علیحدہ سے ہم پیکج دے رہے ہیں انشاءاللہ، وہ 7 ارب سے زیادہ کا پیکج ہے اور اس میں وہ جو ریٹس ہیں ہم نے وہ 2018 کے ریٹس پہ ہم نے ان کو لاک کیا ہوا ہے. اور پھر جو سہولت بازار ہیں وہ تک 300 سے زیادہ سہولت بازار ہم بنا رہے ہیں پورے ملک میں، تحصیل لیول تک نیچے تک جائیں گے. وہاں پہ انشاءاللہ نوٹیفائڈ ریٹس پہ لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ فراوانی کے ساتھ ان کو ملیں گی. میرا آپ سے اور شہزاد اکبر صاحب دونوں سے ایک ہی سوال ہے کہ جو مافیا سامنے آیا ہے اس کے اندر 2 گروپوں کے نام آئے، جس کے اندر ترین گروپ کا حمزہ علی. کیا یہ ترین گروپ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے اور کیا یہ حمزہ شہباز شریف صاحب ان شوگر مافیا کے اندر انوالو ہے؟ جی، جو ایف آئی آرز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جن بلوں کا نام لکھا ہے اس میں JDW ہے اور وہ بالکل ترین صاحب کی مل ہے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اور جو دوسرا حمزہ ہے جو کہ یہ ایک ایف آئی آر پہلے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ 22 ارب سے زائد انڈر بک جو شوگر کی منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر آلریڈی سلیمان شہباز اور ان کے اوپر ہے. حمزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر ڈائریکٹر ہیں. تو یہی 2 بڑے گروہ ہیں جو پیچھے ہیں جن کی بڑی ملیں ہیں اور ان کی معاونت کے بغیر یہ جو زبانی کلامی آپ شوگر کی پرائس اسکلیشن کرتے ہیں اور ورچولی آپ مال اٹھا کے مال کی قیمت اوپر کر دی نیچے کر دی، وہ ممکن نہیں ہے. آئسولیشن میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے اندر لازماً یہ بڑے جو مل مالکان ہیں وہ شامل ہیں اور کچھ منی ٹریل بھی ہے جو اپنے بڑی ڈیٹیلڈ ایف آئی آرز ہیں اس کے اندر وہ منی ٹریل بھی دی گئی ہیں اور بینامی اکاؤنٹس بھی دیے گئے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے جی شوگر کے بروکر ہیں، تو چلیں اگر آپ بروکر ہیں یا کوئی تھوک پرچون کا کام کرتے ہیں تو سینکڑوں کروڑوں اربوں، یہ اربوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں جو ان کے آگے بینامی اکاؤنٹس ہیں وہ بلینز میں ہیں، وہ کوئی روپوں میں نہیں ہیں. تو یہ معاونت سے کام چل رہا تھا اور دونوں کے خلاف کارروائی ہو رہی. کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی اور جس میں کہا گیا کہ پاکستانی قوم کے اربوں روپے ایک بینامی جائیداد کے طور پر یا بینامی ادائیگیوں پر کیے گئے، اس میں آپ غور سربراہ ایسٹ ریکوری یونٹ
کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ کیا اس بندے کا نام سامنے آ چکا ہے جس میں یہ فیک پیمنٹ اسکیم اور فراڈ شیٹ کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ فراڈ شیٹ کا معاملہ جانچنے کے لیے جو وفاقی کابینہ نے وہ ذمہ داری ایک ون مین کمیشن بنایا تھا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں، ان کی طرف سے جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے پرائم منسٹر کو، اور ابھی یہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں پیش ہونی ہے وہ رپورٹ۔ چونکہ یہ جو کمیشن بنایا جاتا ہے یہ اب انکوائریز آف کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت وفاقی حکومت بناتی ہے۔ یہ صوابدید وفاقی حکومت یعنی کہ کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ کی ہے، اس کی میٹنگ نیکسٹ ہفتے جب ہوتی ہے تو ان کے سامنے یہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی، اور پھر اسی کے بعد وہ اس کو پبلک کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں بالکل نشاندہی ہو گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ جو فیک پیمنٹس ہوئی تھی یا اس پورے معاملات کے اندر کس طرح سے چیزیں لے کے چلی گئی ہیں، ان تمام ٹی آرس کو آنسر کر کے رپورٹ سبمٹ کرا دی گئی ہے۔ نہیں سمجھا آپ کا سوال پوچھتے ہیں دوبارہ بولیں۔ کہتے ہیں SL 4 شروع ہو رہی ہے جی ٹی روڈ سے آگے کی، ایسا نہیں ہے کیا سنوں روڈ کا جو 3 سے آگے 4 کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات کریں، کہتے ہیں SL 4 شروع ہو رہی ہے، تو آپ پہلے اس کا بتائیں کہ بیریا والا کیا بنا وہ جو بیریا والے سے گزری تھی وہ کورٹ کیسز ہیں اور وہ اس پہ ہو گئے، وہ کر رہے ہیں کورٹ سے۔ جی اس سلسلے میں ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس پہ کافی سارے جو کورٹ کی ایشوز بھی ہیں وہ بھی ہم ریٹریس کریں گے، اور انشاءاللہ جو لاہور کے لوگ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ریلیف دیں گے۔